الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تقریر کو دوسرے محفلوں کے بعد رکھنے کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ مجھے ہر محفل میں وہ تقریر کا جو بھی موضوع ہے نکال کر بار بار دیکھنا پڑ رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ شروع میں ہی یہ جو محنت کا کام ہے وہ شروع میں کر دیں, باقی کے محفلیں یہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور یہ آج کی تیسری تاخیرات ہے. اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات عنایت کی کہ ہم اس رات میں جا کر اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے محبوبین کا ذکر کریں. تو یہ گمان میں بھی نہیں تھا, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں ہم 5 راتوں کی شب بیداری کریں گے. تو اللہ جس سے جو کام لینا چاہے, جس سے جو عبادت لینا چاہے, اللہ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہے اور اپنی عبادتوں میں لگانا چاہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو راتوں کا جاگنے کا یہ جو پلان جو ہوا یہ اچانک طے ہوا. میں نے تقریر میں صرف یہ سوچا تھا کہ صرف شاہ ڈونگری مسجد کا ایک مثال دینا ہے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کے اندر شب بیداری کا جذبہ پیدا ہو. تو میں نے شاہ ڈونگری مسجد کا ایک مثال دیا اور وہاں بہت سالوں سے چل رہا ہے اور 100 سے 125 کے قریب وہاں پر نوجوان لوگ آتے ہیں. تو میں نے ایسے تقریر میں بولا, تقریر کے بعد کچھ ہمارے مسجد کے بچے آ کر کہنے لگے کہ ہم بھی یہاں پر کریں گے. تو وہ انشاءاللہ وہ اسی طرح ہوتا گیا پروگرام, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ تیسری تاخیرات ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زندگی کے 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, 30 سال, 50 سال, لیکن کب ہم ایسے راتوں کا تعین کر کے راتیں نہیں جاگتے. ایسے جاگنا ہو, کوئی گھر کا کام ہو تو رات بھر جاگیں گے, گھر میں اگر شادی ہو تو رات بھر جاگیں گے, کسی کی میت ہو گئی تو رات بھر جاگنا پڑتا ہے, کوئی مہمان آ گئے تو رات بھر جاگنا پڑتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے جاگ رہے ہیں. یہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی کام ہے, آفس کا کام ہے, گھر کا کام ہے, نوکری ہے, کچھ بھی ہے, تو ہم جاگتے ہیں رات. تو وہ جاگنا اور یہ جاگنا زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ ہم دنیا والوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے دوست و احباب کے لیے, نوکری کے لیے یا پھر دیگر چیزوں کے لیے جاگ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہ کوئی زیادہ محنت کا کام نہیں ہے. 365 دن میں اگر 5 راتیں ہم جاگ لیں تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے, مختصر چھوٹا کام ہے. 300 سال کے ہم 5 راتیں جاگ رہے ہیں. ایک شب برات کو پکڑ لیں, یا پھر شب برات میں بھی آدھی رات جا کر سو جاتے ہیں, شب معراج میں بھی سو جاتے ہیں. تو اس طرح اگر دیکھ لیں 300 سال کے 5 دن 5 رات ہم یہاں پر جاگ رہے ہیں, اور ہمیں ثواب کیا مل رہا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. 1000 مہینوں کو اگر یہ کریں گے تو 83 سال ہوتے ہیں. 83 سالوں کی عبادت کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. تو ہم اللہ کے لیے جائیں گے, یہ بہت بہتر ہے, نہ کہ کوئی دکھاوا, نہ پھر یہ دل میں خیال آئے کہ علی رضا مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے, نیا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, کسی نے ہماری تعریف کر دی
تو فوراً وہاں پر شیطان کام میں لگ جاتا ہے کہ چلو تعریف ہو گئی، اب اس کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے، اس کے اندر انانیت لائی جائے، اس کا دل خوش کیا جائے، اور اس کے اندر یہ وہم، یہ وسوسہ ڈالا جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لیتا ہے۔ بتانے کا یہ تھا کہ مسجد میں اتنے لوگ رہتے ہیں اور بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہر نماز میں بولا جا رہا ہے کہ پہلی طاقرات ہے، دوسری طاقرات ہے، تیسری طاقرات ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کے کام کے لیے یا پھر مسجد کے کام کے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ اللہ کے لیے بلا رہے۔ اتنے لوگ رہتے ہیں، 100، 125، 150، 200 لوگ رہتے ہیں، تمام لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے چند 50 یا پھر 60 لوگ آتے ہیں تو تھوڑا دل کہیں نہ کہیں دکھتا ہے، مطلب تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں۔ چلو ایسا نہیں ہے کہ رات نہیں جاگتے تھے، کوئی اکیلے بیٹھ کر مطلب 5 طاقراتیں جاگ رہے ہیں وغیرہ، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ مسجد میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا 5 رات جاگنا، لیکن اب ہو رہا ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے تھوڑا بہت کہ چلو مسجد میں کوئی اچھا کام، نیا کام اور اچھا دین کا کام شروع ہو رہا ہے تو ہم اس میں مدد کریں۔ تو لوگ مطلب اتنے حساب سے نہیں آتے جتنے آنے چاہیے، لیکن آخر وہی بات آتی ہے کہ اللہ جس کو پسند کرے وہی آتا ہے، اللہ جس کو چاہے وہی مطلب اس کے در پر آتا ہے۔ بن بلائے تو کوئی بھی کسی گھر نہیں جاتا، تو ہمیں اللہ نے بلایا ہے تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ تقریر کو میں مطلب پہلے ہی یہ رکھا، 2 راتوں میں نہیں رکھا تھا، لیکن تقریر کو اسی وجہ سے رکھا کہ بار بار دیکھنا پڑتا تھا کیا واقعات ہے، کیا بیان کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ وہی دماغ میں چلتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ تقریر کو پہلے کر لیں، باقی کی محفلیں آسان جاتی ہے اور کچھ مطلب زیادہ ٹینشن نہیں رہتا، خاص کر مجھے تقریر کو لے کر یا پھر دیگر چیزوں کو لے کر رہتا ہے، تو تقریر کو میں نے پہلے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ آج تیسری طاقرات ہے، آج کا میرا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ 5ویں پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے لوگو، یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مراد اس ذات سے ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یا پھر اے لوگو، جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو، کوئی کام کا ارادہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، کوئی کام کرنے کا، کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھو کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ پورا ہوگا کہ نہیں، اچھا ہوگا کہ نہیں، یہ چیز چھوڑ دو، پورا ہوگا کہ نہیں، اچھا ہوگا کہ نہیں، یہ چیز اپنے ذہن و دماغ دل میں بٹھا لو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، ہوگا تو اللہ کی مرضی ہے، نہ ہوگا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ چیز ہوتے ہیں نا، ہم بہت مشہور کہاوت ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے، جو ہوتا ہے وہ اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی چیزیں ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ کرو، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے آگے، جو کوئی کسی شے کا ارادہ، کام کا ارادہ کرتا ہے اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یحب، محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز محشر، بروز قیامت 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ 70,000 لوگ کون ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے رہے ہیں زندگی پر، کسی چیز پر نہیں،
کسی چیز پر نہیں، یہ چیز کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ چیز کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں، اللہ پر بھروسہ کیا، کسی پنڈت کے پاس، کسی مطلب نجومی کے پاس، کسی جادوگر، کسی کرنے والے کے پاس نہیں، بلکہ جو کچھ زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے، یہ بھروسہ کرنے والے، یہ توکل کرنے والے بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، حساب، بغیر حساب کتاب، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا، ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ تولا جائے گا، دیکھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن اس وقت وہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دو۔ اور دوسرے لوگ وہ بھی ہیں جو بہت کم لوگ ہوں گے، یہ 70,000 کی تعداد بتائی گئی، لیکن اور بھی لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ جب جنت میں جائیں گے تب حساب و کتاب کا کام شروع ہوگا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے، یہ میں حدیث مطلب پڑھ رہا تھا تو ذہن میں آئی، یہ سوچا نہیں تھا اور موضوع میں نہیں تھی میری، لیکن یہ حدیث میں آیا ہے، آگے انشاءاللہ صبح کی حدیثوں میں بیان ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہوگی اور بہت کم لوگ ہوں گے، وہ بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ فرمائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ ان کا عمل کیا ہوگا، یہ رات میں اٹھ کر اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے، اللہ کے لیے رات کو روئیں گے، اللہ کے پاس مانگیں گے، اللہ کے لیے رات میں اٹھ کر عبادتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے گرم بستروں کو چھوڑنے والے، میرے لیے اپنے نیندوں کو قربان کرنے والے، میرے لیے اپنی بیویوں کو رات کو ہٹ کر اپنے بیویوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بروز محشر بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ اللہ والے اور انبیاء کرام خاص ان کے اندر یہ عادات و صفات پائے جاتے ہیں۔ تو توکل، اصل میرا موضوع ہے توکل، اللہ پر ہمیشہ ہر حال میں، ہم کسی بھی حال میں ہوں، اچھی حالت میں ہوتے ہیں، بری حالت میں ہوتے ہیں، کبھی فائدہ پہنچتا ہے، کبھی نقصان پہنچتا ہے، کبھی درد ملتا ہے، کبھی سکون ملتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی کا مرحلہ یہ ہمیشہ اپ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں یہ چلتے رہتا ہے، لیکن توکل اللہ پر بھروسہ جو رکھنا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر ہماری عورتوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیتے، اللہ میرے لیے ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی کیوں، ایسا کیوں ہو رہا، اتصال سے کیوں ہو رہا۔ یہ مطلب کیا ہے، شکوے کے الفاظ ہیں، مردوں میں بھی ہے لیکن خاص کر عورتوں میں ہیں۔ اور عورتوں کے اندر کیوں ہے، کیونکہ انہیں ایسی تقریریں سننے کے لیے نہیں ملتی، مرد حضرات انہیں ایسی چیزیں سکھاتے نہیں، دکھاتے نہیں، حالانکہ ہمارے گھر کے عورتوں کو بھی دین سکھانا چاہیے۔ ہر چیز، ہر موضوع حسد کے متعلق ہو، تکبر کے متعلق ہو، غرور گھمنڈ کے متعلق ہو، توکل کے متعلق ہو، دین کے متعلق ہو، خدمت دین کے متعلق ہو، عبادات کے متعلق ہو، ہماری عورتوں کو بھی وہ علم ہونا چاہیے جس طرح مرد حضرات کو ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ چیزیں انہیں نہیں دے پاتے، اور دینا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک گھر کی عورت سیکھتی ہے تو اس کے ذریعے پورا خاندان سیکھتا ہے۔ مرد سیکھتا ہے تو صرف اپنے لیے، کیوں؟ کیونکہ مرد سیکھتا ہے اور کمانے دھمانے باہر جاتا ہے، لیکن عورت جب سیکھتی ہے، گھر میں رہتی ہے، گھر میں جتنے لوگ رہے ہیں عورت کی وجہ سے وہ لوگ سیکھ رہے ہیں، گھر کے بچے ہیں تو وہ گھر کے بچے اس عورت کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ عورت گھر میں رہتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، مرد گھر میں نہیں رہ سکتا، گھر نہیں سنبھال سکتا، اسے کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ تو مرد جو سیکھتا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، عورت جو سیکھتی ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتی بلکہ اوروں کو بھی دیتی ہے۔ اس وجہ سے ایک عورت جو سیکھتی ہے تو پورا خاندان اس کی وجہ سے سدھرتا ہے۔ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ماں گھر میں رہتی ہے، بچے کو سیکھنے کے لیے ماں سے زیادہ، ماں سے بڑا استاد کوئی اور نہیں مل سکتا۔ وہ مدرسے کو جائے گا، عربی کو جائے گا، اسکول کو جائے گا، وہ بات الگ ہے۔ 7 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، یہ الگ چیز ہے، لیکن جو بیسک جو تعلیم ہے، بنیادی جو تعلیم ہے وہ ماں کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے لوگو، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کسی شے کا ارادہ کرو تو مجھ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ بھروسہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ یہ خوشخبری اللہ نے فوراً دے دی،
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے اجر و انعام تو بعد میں ملے گا، دنیا کا انعام ہو یا پھر آخرت کا انعام ہو وہ تو بعد میں ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا انعام یہ فرما رہا ہے کہ اے مجھ پر بھروسہ کرنے والے تو میرا محبوب ہے، تو میرا پسندیدہ ہے، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی نگر سیوک، کوئی عامدار، کوئی خاصدار، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم کہہ دے کہ فلاں انسان میرا محبوب ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کون ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت اس انسان کے لیے فرما رہا ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی سب سے بڑا انعام اس بندے کے لیے ہے۔ توکل، توکل کو علماء کرام دو چیزوں میں مطلب تعریفیں، توکل کی تعریف دو چیزوں میں بیان کرتے ہیں۔ توکل کی دو تعریفیں ہیں۔ ایک توکل یہ کہ ہم خود مشاہدہ کریں، یعنی خود تجربہ کریں، ایکسپیرئنس کریں، اور وہ مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا بھروسہ ہو جائے۔ اور دوسری تعریف علماء کرام بیان کرتے ہیں توکل کی، بھروسے کی، کہ کسی کے بتلائے ہوئے پر یقین کریں، کسی کے بتائے ہوئے پر یقین کرنا، توکل کرنا، یہ دو چیزیں، دو تعریفیں۔ خود مشاہدہ کرنا، خود مشاہدے سے مراد سانپ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے، اور کسی انسان کو ہمارے سامنے ہی کسی انسان کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ انسان وہیں پر جگہ پر مر گیا، تو ہم نے یہ چیز مشاہدہ کی، ہم نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سانپ نے کاٹا، آدمی مر گیا، تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ سانپ کے کاٹنے سے موت واقع ہوتی ہے، انسان مرتا ہے، یعنی سانپ کے اندر زہر ہے اور وہ زہر انسان کے اندر جاتا ہے، سانپ کسی انسان کو کاٹتا ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے، تو اس چیز پر ہمیں توکل ہوا، بھروسہ ہوا، بھروسہ ہوا۔ زہر ہے، کسی نے زہر کھایا اور مر گیا، تو ہمیں یقین ہوا، ہم نے خود وہ آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے زہر کھایا اور مر گیا، ہمیں یقین ہوا کہ وہ زہر کھانے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ تو یہ خود مشاہدہ کرنا ایک چیز ہوا، ایک چیز کیا ہوا؟ مشاہدہ، خود ایکسپیرئنس کرنا، خود دیکھنا، یہ ایک چیز، یہ ایک تعریف۔ اور دوسری تعریف علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے بتائے ہوئے پر یقین کرنا، کسی کے بتائے ہوئے بات پر یقین کرنا۔ مثال کے طور پر سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین کھینچتی ہے، یعنی کوئی چیز ہم ایسے اوپر اڑاتے ہیں، اوپر پھینکتے ہیں تو زمین پر آتی ہے، بلکہ ہوا میں نہیں رہتی بلکہ زمین میں آتی ہے، تو زمین میں ایک کھینچاؤ ہے، زمین میں ایک کھینچاؤ ہے، زمین کھینچتی ہے چیزوں کو، جو کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے ضرور آتی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بھاری ہے بلکہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے۔ ہم نے وہ دیکھا نہیں زمین کا کھینچنا، لیکن سائنسدانوں کے بتائے ہوئے پر ہم نے یقین کیا، ان کی باتوں پر، ان کے بتائے ہوئے پر، ان کے فلسفے پر ہم نے یقین کیا۔ موبائل کی رینج، سائنسداں کہتے ہیں یا پھر ماہر ٹیکنالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی رینج جاتی ہے، ہم نے اس رینج کو نہیں دیکھا لیکن ان کی بتائی ہوئی بات پر ہم نے یقین کیا۔ دو چیزیں ہوئی، ایک خود مشاہدہ کرنا اور دوسرے کے بتائے ہوئے باتوں پر یقین کرنا، جو قابل اعتماد لوگ ہیں۔ اور ہم مسلمان جو ہیں، ایمان والے ہیں، یہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی بتائے ہوئے پر یقین کرنا، یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے، غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے۔ ہم یہ دوسری تعریف میں، توکل کی دوسری تعریف میں آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جنت ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، جنت ہے۔ دوزخ ہے، ہاں یا رسول اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں دوزخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، قبر کا عذاب ہے، آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ قبر کے عذاب کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ قیامت کے دن کو دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی بات پر ہم ایمان لے کر آئے تو ہم ایمان والے ہو گئے، یعنی مان لیا، ان چیزوں کو مانا، تو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہم نے اس چیز کو مانا تو ایمان لے کے آئے اور مان گئے تو ہم مومن یعنی ایمان والے کہلائے۔ اور ایک مثال، یہ دوسری مثال، بتائے ہوئے چیز پر یقین کرنا،
کہ ہم اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں اگر کسی کا باپ اگر باہر کنٹری کو گیا ہے، ملک کو گیا ہے، اور وہ بہت سالوں سے آتا ہے اور اس کا بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، ہاں بچے کو بچپنے میں سال 2 سال یا پھر 6 مہینے کی اس میں چھوڑ کر مدت میں چھوڑ کر گیا تھا اور آ رہا ہے 10-15 سال کے بعد، اور جب بچہ پوچھتا ہے کہ امی جان میرا باپ کون ہے، تو فلاں شخص جو آ رہا ہے، ماں نے کہا کہ بیٹے یہ تیرا باپ ہے، تو ماں کے کہے پر وہ بیٹا یقین کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا باپ ہے۔ تو بتائی ہوئی چیز پر یقین کرنا یہ بھی ایک توکل اور ایمان کا نام ہے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں کی باتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ ماں اگر بدکار ہے، زناکار ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بتا رہا ہوں میں کسی انسان کی باتیں، ماں ہی نہ سمجھو، کسی انسان کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا ہوئی ایک ایک بات حق ہے اور ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں پر، حضور کے بتائے ہوئے باتوں پر ایک ایک بات پر یقین ہے اور ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیگر اور چیزوں اور لوگوں کی باتوں پر ہم یقین کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں یقین ضرور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں اے لوگوں تم دیکھ لیتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ، سوتے کم جاگتے زیادہ، کھاتے پیتے کم بھوکے زیادہ رہتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تمام حال اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام کی تمام چیزوں کا، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو، فرشتے ہو، مطلب اللہ کے عذاب کا اترنا ہو، یا پھر انبیاء کرام پر جو چیزیں گزری ہیں انعام والی، عذاب والی، وہ تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور حضور ہر چیز کو دیکھتے تھے، ہر چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو، مطلب ظاہراً چیز کو، ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے اگر تم دیکھ لیتے تو تم اس طرح دوسرے لوگ جو ہنستے ہیں اس طرح تم کبھی نہیں ہنستے۔ ہمیں زیادہ روتے، کم کھاتے، کم سوتے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادتیں کرتے، تو ایسی کیا چیز ہے؟ اللہ نے وہ چیز ہمیں نہیں دکھائی۔ اگر وہ اللہ چیز ہمیں دکھا دیتا تو آج ہم یہاں پر اس طرح بیٹھے نہیں ہوتے، دیوانہ وار پھر رہے ہوتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، وہ تمام چیزیں جذب کر پایا۔ کسی معمولی انسان کی بات نہیں، مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہیں اگر ہم دیکھ لیں، زیادہ کچھ نہیں، اگر رات کے وقت ہم مسجد میں آ جائے یا پھر کسی جن کا وغیرہ کا سایہ ہی دیکھ لے تو کئی دن بیمار پڑ جائیں گے۔ جنوں کا آنا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بارگاہ میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ قبر کا عذاب اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، رات کی نیندیں، صرف ذہن میں بھی آئے تو رات کی نیند چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وہ چیزیں نہیں دکھائی۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ توکل کا میں تعریف بیان کر کے مثالیں دے کر میں آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یقین ہو جائے، اگر بندے کو بھروسہ یقین ہو جائے کہ اس کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندے کو یقین ہو جائے کہ مجھے جو جتنا بھی رزق ملنا ہے کم ہو یا پھر زیادہ ہو وہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ ضرور جاتے ہیں، لیکن رات میں جب اپنے گھونسلے میں جب پلٹتے ہیں، اپنے گھر پہ جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی نہیں رہتا بلکہ بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پرندے ہیں، اور پرندے سوائے جن اور انس کے دنیا کے ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کے رسول کو پہچانتی ہے، اللہ کے ولیوں کو پہچانتی ہے، دنیا کے ہر مخلوق۔ تو پرندے یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں سلاتا بلکہ ان کو بھرا ہوا پیٹ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو واپس لوٹاتا ہے۔
ایک ویل مچھلی، بہت ایسے میسج آتے ہیں ویل مچھلی کا کھانا ٹنوں میں ہے، اور وہ کھانا بھی ایسا ہے کہ پانی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ترتیب ایسی رکھی ہے ویل مچھلی کی، ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہے وہ مچھلی۔ تو وہ اس ویل مچھلی کو کھانا کھانے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، دوسرے مچھلیوں کو کھانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل مچھلی کا انتظام ایسا کیا ہے کہ روزانہ ٹنوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ویل مچھلی کو کھانا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ویل مچھلی کو کھانا دے سکتا ہے، پرندوں کو جب کھانا دے سکتا ہے، ہمارا اور آپ کا پیٹ کتنا مانگتا ہے؟ 2 روٹی، 1 روٹی، 3 روٹی، تھوڑا سا چاول، تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں نہیں کھلا سکتا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لکھے یا نہ لکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، اور اسے رزق کتنا ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کی موت کب، وہ مرے گا کب، اور اس کو رزق کتنا ملے گا، یہ پہلے سے ہی لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی زندگی میں کمزور نہ پڑیں، اور کبھی بھی ایسے مشکل مرحلے آتے ہیں، کبھی مطلب بیپار میں، کاروبار میں اور دکان میں، مطلب ایسے کارخانے وغیرہ میں یا پھر نوکری وغیرہ میں نقصانات ہوتے ہیں، تو ان نقصانات سے مایوس ہو کر اللہ سے شکوہ نہ کریں، بلکہ ایسے کٹھن لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، یہ مطلب اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ اس موضوع سے ملتی جلتی حدیث تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اصول مطلب برکت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، کیا ہے صحابہ سب سے افضل مطلب سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اس سرزمین پر سب سے مقدس ہستیاں انبیاء کرام کی ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ انبیاء کرام پر وحی اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، کتابیں اترتی ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر کتابیں، صحیفے اترتے ہیں، اللہ کے پیغام، اللہ کے احکام اترتے ہیں، تو وہ دن رات اللہ کے مطلب احکام کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا عجیب ترین ایمان کیسے ہوگا؟ نبیوں کا، یعنی اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ کے مطلب قدرت کو دن رات انبیاء کرام دیکھ رہے ہیں، ان کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر انبیاء نہیں ہیں تو پھر فرشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے نہ مطلب گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، تو فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہی حکم پر عمل کرتے ہیں، اس سے نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے تو اللہ کی بارگاہ میں، آسمانوں میں ہو، عرش الہی کے نیچے ہو، اللہ کے مطلب قرب میں ہو، فرشتے تو روزانہ اللہ کا قرب و جوار میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم پا کر ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو فرشتوں کا ایمان افضل کیسے ہوگا، عجیب کیسے ہوگا؟ فرشتوں تو اللہ کی مطلب پردے میں آواز بھی سنتے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ تمام چیزوں کو کرتے ہیں، تو فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ تو صحابہ کرام یہاں پر چپ ہو گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر انبیاء نہیں ہیں اور فرشتے نہیں ہیں تو یا رسول اللہ اس سرزمین پر ہم ہیں، صحابہ کرام ہم ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تمہارا بھی ایمان عجیب ترین کیسے ہوا؟ تم تو مجھے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، مجھ پر جو وحی اترتی ہے، اور میں درختوں کو بلاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کرتا ہوں، ایک مٹھی پھینکتا ہوں تو تمام کے تمام لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا، انگلی کرتا ہوں مطلب انگلی اٹھاتا ہوں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی اٹھاتا ہوں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، تو تمہارا ایمان عجیب ترین کیسے ہوا؟ میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے معجزوں کو دیکھ رہے ہو، درخت کا آنا، درختوں کا
کا کلمہ پڑھنا، اونٹوں کا مجھ سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں تم دیکھ رہے ہو اور دیکھ کر تم مجھ پر ایمان لے کر آئے، تمہارا ایمان عجیب ترین کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتائیں کہ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے، سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد لوگ آئیں گے، میرے بعد اور تمہارے بعد لوگ آئیں گے اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اے میرے صحابہ کرام ان کا ایمان سب سے عجیب ترین ہوگا۔ سبحان اللہ، مجھے نہیں دیکھا، میری باتوں کو نہیں سنا، صرف حدیثیں ان تک پہنچی ہیں، میرے صحابہ نے پہنچائی ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثان کرام نے پہنچائی ہے، لیکن ان حدیثوں کو سن کر، قرآن کی آیتوں کو سن کر وہ ایمان لے کر آئیں گے، وہ ایمان لے کر آئیں گے، مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میری یاد میں تڑپیں گے، میری نعتیں پڑھیں گے، اے میرے صحابہ ان کا ایمان عجیب ترین ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں لیکن ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو انکار کر دیتا، لیکن یہ میرے ایسے لوگ ہیں، میرے ایسے امتی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن میری ہر چیزوں پر، ہر باتوں پر عمل کریں گے۔ تو بن دیکھے ایمان لانا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ مومن کے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور توکل میں، توکل انبیاء کرام سے سیکھے، توکل میں سب سے بڑے اعلیٰ معیار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر کیسا بھروسہ کیا کہ نمرود نے پورا انتظام کیا، آپ کو ایک قید خانے میں قید کر دیا اور کئی دنوں تک، کئی ماہ تک آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک سے پھینکنے کے لیے، منجیک یعنی ایک لگوری جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ آگ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، منجیک سے پھینکنے کے لیے پوری تیاری کی گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ابراہیم خلیل اللہ کوئی حاجت ہو تو پیش کرے؟ اللہ کہتا ہے کوئی، مطلب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ کوئی اگر مدد چاہے، کوئی حاجت ہے تو پیش کریں، آپ کو نمرود کی آگ سے نکالا جائے اگر آپ حکم دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اس وقت، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کیا ابراہیم، نمرود کے ذہن میں یہ کس نے ڈالا کہ آگ جلائی جائے، اور ان لوگوں کے ذہن میں، دلوں میں یہ بات کس نے ڈالی کہ آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو جلایا جائے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ نے، اور یہ تمام انتظام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا تھا، تو یہ تمام انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے اندر ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ڈالا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کر سکتا ہے تو وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، مجھے بچانے کا بھی انتظام وہی کرے گا، تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ معاملہ اللہ اور میرے بھی درمیان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا یہ چیزیں کر رہا ہے تو مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو میں آگ میں جاؤں گا، اللہ کی مرضی نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آگ سے ضرور بچائے گا۔ تو یہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ اور بالا ترین معیار پر، درجے پر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے ایک توکل کا نمونہ، ایک بھروسے کا نمونہ پیش کیا۔ اور ہمیں بھی مشکل گھڑی میں ہو، کیسی ہی گھڑی کیوں نہ ہو، اس وقت ہم اللہ پر توکل کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، آزمائش کی گھڑی، آزمائش کے لمحوں میں، گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال حدیث کریمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور کسی کافر نے دیکھا اور دوسرے پہاڑ سے، پہاڑ کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار
لے کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ وہ کافر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی اور کہا کہ اللہ، سبحان اللہ، مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کافر کے ہاتھ کانپنے لگے اللہ کا نام سن کر، اور وہ تلوار ہاتھ کانپتے کانپتے چھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار نکالی، وہ لی اور کافر کے سینے پر رکھ کر کہا کہ اے کافر بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ توکل کا انعام یہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس مشکل گھڑی میں اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند تو کرے گا ہی، ہمیں محبوب تو رکھے گا ہی، لیکن اس کا اجر و انعام بھی عطا کرے گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، آپ کے سوا مجھے کون یہ کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد یا پھر روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھ کر وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا معاملہ، یہ انبیاء کرام میں اللہ کے توکل کو لے کر یہ مطلب چیزیں ہوتی تھیں۔ صحابہ کرام کے درمیان کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کی چیزیں۔ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب دور خلافت میں ان کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ جن کو کہا جاتا ہے، خالد بن ولید، جنہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری اور اتنی جنگیں لڑی لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، کیونکہ سیف اللہ ان کو لقب ملا تھا۔ سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹتی، اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹتی، یعنی وہ شہید نہیں ہوئے۔ شہید ہوتے تو گویا ایک مطلب ایک مراد اللہ کی تلوار ٹوٹ جانا۔ تو وہ بستر پر ان کو موت آئی، اور حضرت خالد بن ولید کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں، کم عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جہاد میں اگر جائیں گے، جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے تو انہیں موت آ جائے گی۔ ممکن ہے موت آ سکتی ہے، لیکن خالد بن ولید کا قول وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جہاد میں اگر ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو ایسا ہوتا تو خالد کبھی بھی بستر پر نہیں مرتا، اتنے جنگی وہ لڑے، اور ان کے بدن پر کئی زخم تھے حضرت خالد بن ولید کی۔ ایسے مطلب ان کی آپ داستان پڑھو، ایک 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کی داستانیں پڑھنے کے لائق ہے، اور انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ میں ابھی تک نہیں پڑھا، لیکن میں ارادہ کر رہا ہوں وہ کتابیں وغیرہ لانے کا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، یا ایسے شخصیات ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیاں کیا تھیں، کیسی گزری ان کی زندگیاں۔ تو خالد بن ولید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب سپہ سالار تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط خالد بن ولید کے نام پر پیغام لکھا کہ اے خالد، یہ خط ملنے کے ساتھ تم اپنی سپہ سالاری چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ اپنی سپہ سالاری چھوڑ دو اور عام سپاہیوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، عام سپاہیوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے جب وہ خط دیکھا، امیر کا خط دیکھا، امیر المومنین کا خط، حضرت عمر بن خطاب کا خط جب پڑھا تو تمام چیزیں چھوڑی، مطلب سپہ سالاری کے جو بھی عہدے تھے، جو بھی لباس تھا، تمام کا تمام نکال کر عام مطلب سپاہیوں میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سپہ سالاری کیوں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سپہ سالار تھا اللہ کے لیے، نہ کہ لوگوں کے لیے، اور آج میں سپاہی ہوں، عام سپاہی ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو مطلب روب و دبدبہ دکھانے کے لیے نہیں۔ تو بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر، دربار میں آ کر مطلب ایک طرح کی شکایت کی کہ اے امیر المومنین، خالد بن ولید اتنے اچھے سپہ سالار ہیں، اور وہ جہاں پر جاتے ہیں اور فتح حاصل ہوتی ہے ان کو، جہاں پر خالد بن ولید جاتے ہیں انہیں فتح حاصل ہوتی ہے، آپ نے ان کو سپہ سالاری سے کیوں نکالا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ذہن بن گیا، ایک عقیدہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟
عقیدہ کہ خالد بن ولید جہاں پر جاتا ہے فتح ملتی ہے، خالد جہاں جاتا ہے فتح حاصل ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر یہ ذہن، یہ عقیدہ بنا، یہ سوچ بنی کہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیت مل رہی ہے۔ نہیں، جو بھی فتح و نصرت مل رہی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، جیت ملتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب لوگوں کا ذہن خراب ہو سکتا تھا، لوگ یہ سوچ سکتے تھے، لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا مانا، حضرت عزیر کو خدا مانا۔ کیوں مانا؟ شیطان کسی نہ کسی مطلب جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رعایا میں، اپنے لوگوں میں، اپنے سپاہیوں میں یہ دیکھا کہ خالد بن ولید کے متعلق لوگوں کا عقیدہ یہ بن رہا ہے کہ خالد بن ولید جہاں پر جاتا ہے اسے جیت حاصل ہوتی ہے۔ نہیں، خالد بن ولید کی وجہ سے جیت نہیں مل رہی، بلکہ جیت جو مل رہی ہے وہ اللہ کے ذریعے مل رہی ہے۔ نفع و نقصان، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، سوچ، مطلب دور نظری دیکھیے اور نگاہوں کی فراست دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوراً انہوں نے یہ بھانپ لیا اور مطلب لوگوں میں یہ بد عقیدگی کی نہ پھیلے، خالد بن ولید کے متعلق یہ مطلب لوگوں میں بد نظریہ نہ پھیلے، لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو، اللہ پر ان کا بھروسہ کم نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کم نہ ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ وہ بھی سچے صحابی تھے، انہوں نے بھی لبیک کہہ کے مطلب اپنا جو بھی تھا سپہ سالاری کا عہدہ وہ ترک کر دیا۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اگر اس میں مرضی ہے تو وہ ضرور ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ پوری زندگی رکھنا چاہیے، صرف بولنے سے کام نہیں ہوتا۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ نہیں جس کی شادی ہو اور گھر میں پریشانی آ گئی تو بہو کی وجہ سے پریشانی ہے، نماز کے دن کچھ کام کرے، پنیم کے دن کچھ کام کرے، منگل کے دن کچھ کام کرے، سنیچر کے دن کچھ کام کرے، سفر کے مہینے میں شادی کرے، محرم کے مہینے میں یا پھر دیگر اور مہینوں میں اگر شادی کریں گے اور کچھ ہو بھی گیا، مطلب مثال کے طور پر وہ کوا بیٹھنا اور ڈالی ٹوٹنا جس کو بولتے ہیں نا، ہو بھی گیا تو فوراً لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ توکل نام کی چیز نہیں رہی لوگوں کے اندر۔ تو ایسے ہی کوئی 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں نہیں جائیں گے۔ زندگی بہت بڑی ہے، 50 60 60 سالہ کی زندگی ہے، 60 70 سال۔ تو یہ زندگی ہم کیسے بتا رہے ہیں؟ کبھی اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے، کبھی چھوڑ رہے ہیں، کبھی ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بھروسہ نہیں کرتا، اور کسی نے کوئی بات بتا دی کہ فلاں چیز تو نے اس وقت میں کی تھی، فوراً عقیدہ بگڑ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ آئے چچا جان عباس، ایک حدیث مطلب ایک بات آپ اپنے گاٹ بات لیجئے کہ اگر پوری دنیا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا مل کر کسی کا نقصان کرنا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان کرے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ تو فائدہ اور نقصان حدیث کریمہ سے ثابت ہوا یہ اللہ کے پاس ہے۔ کوئی مائی کا لال ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، نقصان ہمارا نقصان کرنا چاہے، کوئی ہمیں نقصان دینا چاہے تو اس وقت ہم یہ حدیث کو یاد رکھیں کہ ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ 40 دن کوہ طور پر آؤ تمہیں تورات ملے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے اپنے قوم کو کیا اور کہا کہ اے ہارون، میں جب تک 40 دن کے بعد جب تک نہیں آتا، 40 دن تک تم میری قوم کی حفاظت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، دیکھ بھال کرنا، رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا، نصیحت کرنا، یہ تمام چیزیں یعنی اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ اور جب 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اپنی قوم کا حال کیا دیکھا کہ یہ قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے
کیا کر رہی ہے؟ بچڑے کی پوجا۔ مطلب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور وہ گھوڑے کے پاؤں جہاں جہاں پڑتے تو شیطان نے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی جمع کر رکھی تھی، اور شیطان نے ایک بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچڑا، اور وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی تھی۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑوں کی برکت کی وجہ سے، گھوڑوں کے پاؤں کی برکت کی وجہ سے وہ مٹی اتنی برکت ہو گئی تھی کہ وہ بچڑا بولتا تھا، بچڑا بولتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طرح گمراہ ہو گئی؟ یہ بچڑا بولتا ہے، یہی خدا ہے، تو پوروں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے نہیں، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی برکت یہ ہو سکتی ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ انبیاء کرام کے قدموں کی برکت کیا ہوگی؟ بہت فضیلت، بہت مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد آئے تو اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، شرک میں مبتلا دیکھا۔ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ میری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میری قوم 40 دن کے اندر گمراہ ہو گئی، شرک کرنے لگی۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تو نے اپنی قوم کو بھروسہ کر کے ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا بھروسہ کر کے، تو نے مجھ پر نہیں بھروسہ کیا۔ اگر تو مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر جاتا تو تیری قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتی۔ بتانے کا یہ کوئی گناہ یا پھر یہ نہیں ہے، امت کے لیے سیکھ ہے یہ۔ اس وقت وہ شیطان بھی مطلب اس طرح ان کو گمراہ کیا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن علماء کرام توکل کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ توکل کے بعد میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بھروسے اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ تم نے ہارون علیہ السلام پر بھروسہ، اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر گیا، تو گیا تو تیری قوم گمراہ ہو گئی۔ اگر بھروسہ مجھ پر کرتا تو تیری قوم گمراہ نہیں ہوتی، تیری قوم گمراہ نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ان کے دشمن مارنے کے لیے پیچھے لگے تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیڑ کی پناہ لی، پیڑ سے کہا، نبی تھے، مستجیب الدعوات تھے، جو بولتے وہ ہو جاتا۔ پیڑ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے پیڑ مجھے پناہ دے، زکریا علیہ السلام مجھے پناہ دے۔ تو وہ پیڑ شک ہو گیا، کھل گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر مطلب پیڑ کے اندر چلے گئے، لیکن اتفاق سے ان کی قمیض باہر رہ گئی تھوڑی۔ جب دشمن وہاں پر پہنچے، حضرت زکریا علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر ہے۔ تو انہوں نے زکریا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس پیڑ کو کاٹنا شروع کیا، آری وہ کٹ کر مطلب نیچے اوپر سے جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر جب آئی تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی کوئی گستاخی وغیرہ نہیں کر رہا میں کہ انہوں نے گناہ کیا، یہ کیا، ان سے یہ عمل ہوا۔ ایک امت کے لیے درس جو علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے زکریا خاموش ہو جا، ابھی تو نے اف بھی کی تو تیرا نام صابرین کے فہرست میں سے نکالا جائے گا، صابرین کے، صابر کے جو صبر کرتے ہیں ان کی فہرست سے نکالا جائے گا۔ تو نے بس ذریعے ایک درخت سے اپنی پناہ مانگی، درخت سے کہا کہ اے درخت مجھے پناہ دے، اے زکریا اگر تو مجھ سے پناہ مانگتا تو میں تجھے بہتر پناہ دیتا، میں تجھے بہتر پناہ دیتا، تو خاموش ہو جا، صبر کر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پا کر، فرمان پا کر خاموش ہو گئے، اور اس درخت کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے آسان بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، فائدے کا ہوتا ہے، نقصان کا ہوتا ہے۔ کبھی گھر والے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی دوست ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اچھی چیزیں بری چیزیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے، ایک چیز مومن کی صفت میں سے، مومن کے عادات میں سے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کر کم نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کر جا رہے ہیں، کالی بلی گئی، اس وقت سوچے نا کہ کالی بلی گئی اب میرا کام ہوگا کہ نہیں،
شاید آپ سے زیادہ اس بلی کو جلدی ہوگی جانے کے لیے، وہ گئی ہوگی، یہ سوچیں۔ کوا آ کر بیٹھا تو یہ نہ سوچے کہ مہمان آئیں گے، کوئی دہلیز پر چھینکتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ تمہاری جلدی شادی نہیں ہوگی، کوئی چمچے کو چاٹتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ تمہاری شادی میں برسات ہوگی۔ یہ غلط سلط عقیدے مطلب رسوم ہوتے ہیں۔ شادی میں وہ ایک کھمبا لگایا جاتا ہے اور لوٹے کو اس طرح رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ شادی میں برسات نہیں ہوتی، آپ بارش کو روک رہے ہیں، اللہ دینا چاہتا ہے آپ روک رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے غلط سلط ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ دوسرے قوم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے دین سے سیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون امریکہ میں مطلب وہ عمل کیے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں۔ نمک ایک مثال، مطلب دوسرے سیکھ رہے ہیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، نمک کھانے سے پہلے نمک چاٹ لیا جائے تو ہمیں 70 بیماریوں سے نجات ملے گی، 70 بیماریوں سے۔ نمک، یہی چیز بمن لوگ کرتے ہیں، کھانے سے بیٹھنے سے پہلے نمک کو چاٹ لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم جن کو کرتے نہیں۔ سجدہ جو کرتے ہیں، طویل سجدہ، اولیاء اعظام وغیرہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سربا و سجود ہونا، یہ تو ایک عبادت ہوئی، لیکن سجدہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پورے دماغ کی نسوں میں خون دوڑتا ہے۔ ایک سائنٹیفک، ایک سائنسی فائدہ ہمیں ملتا ہے اس کا۔ رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو میں رمضان کے مہینے میں پڑھا کہ کینسر کا علاج کیا ہے؟ کینسر کا علاج کچھ نہیں ہے، لیکن ایک سائنسداں کہتا ہے کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ انسان سال میں کم سے کم 20 سے 25 دن اگر بھوکا رہتا ہے تو اسے کبھی بھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ 8 سے 10 12 گھنٹے اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو اسے کبھی بھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں کس لیے عطا کیا ہے؟ اگر اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کب رکھیں گے روزے؟ بیماری ہو جانے کے بعد۔ تو سائنس، آج کے سائنسداں لوگ، اور وہ صرف کہتے نہیں بلکہ پہلے خود ریسرچ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات سائنسداں اگر کہنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کہتا، پہلے اس پر خود عمل ریسرچ کر کے دیکھتا ہے۔ تو سائنسداں نے جو بات کہی ہوگی پہلے خود اس پر عمل کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، اس نے بھوکا رہا ہوگا، تب جا کر اس نے کہا کہ وہ جو بھوکے رہنے کی وجہ سے جتنے بھی پیٹ کے اندر کے جراثیم ہیں، جو بھی بڑی بڑی بیماریاں جو باہر انسان کھانے کے ذریعے باہر نکلتی ہیں، تو بھوک ان تمام چیزوں کو مار دیتی ہے۔ کینسر جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیے کہ سال بھر میں ایک مہینہ، سائنسداں نے تو کہا کہ 20-25 دن، لیکن آپ سمجھ لیے 30 دن۔ سائنسداں نے کہا کہ 8 سے 10 گھنٹے، آپ 10 سے 12 یا پھر 14 گھنٹے پکڑیے۔ اگر ہم روزہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہت سی لا علاج بیماریوں سے ہمیں بچائے گا، لیکن ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ آج دوسرے لوگ ہمارے دین سے سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، بھلے وہ ایمان لے کر نہیں آتے لیکن ان چیزوں سے سیکھ رہے ہیں۔ وضو جو دن میں 5 وقت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شاید آج بھی یہ کہتا ہے کہ روزانہ انسان جو گھومتا ہے کرتا ہے، اس کے ہاتھ پر، اس کے منہ پر، اس کے سر پر، اس کے پیروں پر ایک طرح کے جراثیم بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر انسان دن میں 5 بار اپنے اعضاء کو دھوئے گا تو تمام کے تمام جراثیم دور ہو جائیں گے۔ اور وضو کی فضیلت، اور ایک فضیلت ہے کہ بروز محشر ہمارے اعضاء، باڈی پارٹ چمکیں گے، وضو کی فضیلت۔ لیکن دنیاوی نقصان، دنیاوی فائدہ، ہماری جسمانی فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ اسلام ہمیں صاف طریقے سے بتا رہا ہے۔ لوگ مطلب نیم کے پتے کا مطلب یہ کرتے ہیں، دندان کرتے ہیں، دانت مانجتے ہیں، مسواک سے مانجتے ہیں۔ مسواک سے مانجنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مسواک اگر استعمال کریں گے تو مردانی طاقت بڑھتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، ہمارا جو حافظہ ہے وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام جو کوئی بھی چیزیں بیان کرتا ہے وہ بغیر فائدے کے نہیں ہوتی، مطلب اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی ذریعے اگر ہم دیکھیں گے۔ اسلام نے یہ چیز، حضور نے یہ چیز بیان کی، اللہ نے یہ چیز بیان کی، تو اس کے پیچھے آپ سائنسی فائدہ دیکھیں تو ضرور آپ کو ملے گا، ضرور آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا